فخر عوام کو نیا سال مبارک ہو۔ 2023 کا مشکل لیکن اہم سال ختم ہو گیا۔ سال 2024 پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ISPR خوش آمدید 2024۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کا آغاز۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا۔ آسٹریلیا کے ہاربر برج پر بھی لائٹ شو کا اہتمام، شہریوں کی بڑی تعداد نے آتش بازی کو انجوائے کیا۔ آسمان روشنیوں سے جگمگاتا رہا، شہریوں پر دلکش نظارے کا سحر طاری۔ تائیوان میں سرکاری سطح پر نئے سال کی شاندار تقریب کا اہتمام۔ ہانگ کانگ میں بھی وکٹوریا ہاربر پر شاندار آتش بازی کی گئی، سیاحوں نے بھی ایونٹ میں جوش و خروش سے شرکت کی۔ تھائی لینڈ میں بھی سال نو کی رنگا رنگ تقریبات ہوئیں۔ دبئی کے برج خلیفہ پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، گوگل کا ٹوڈل بھی رنگوں سے سج گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کے جشن کی بھرپور تیاریاں۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر کرسٹل بال روشن، لندن اور نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر لوگ جشن منائیں گے۔ برازیل کے ساحل پر سال نو کی آمد پر روایتی میلہ، جرمنی میں آتش بازی کی تیاریاں۔ سیاسی ہنگامہ خیزیوں اور معاشی چیلنجز سے بھرپور سال 2023 اختتام پذیر۔ سیاست کے میدان میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ 2023 میں نگران حکومت کا قیام عمل میں آیا اور اہم انتخابات کا اعلان ہوا۔ نواز شریف کی وطن واپسی اور بانی PTI کی گرفتاری نے سیاست میں ہلچل مچائے رکھی۔ معاشی محاذ پر IMF پروگرام پر عمل درآمد بڑا چیلنج بنا رہا۔ حکومت کو بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھانا پڑے۔ مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں موجودہ سطح پر برقرار۔ لائٹ ڈیزل ₹1.11 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کا تیل ₹2.19 فی لیٹر سستا ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے قریب فائرنگ، واقعہ یارک انٹرچینج کے قریب پر پیش آیا۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ترجمان JUI کا بیان، حملہ پولیس چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر ملزمان فرار ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان موقع پر موجود نہیں تھے۔ RPO ناصر محمود تسلیم۔ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ بانی PTI سے جلد پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے ملاقات کروں گا۔ ROs کے فیصلوں پر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ بلے کا نشان چھینا گیا تو جمہوریت کو نقصان اور PTI پر ظلم ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کی گفتگو۔ N122 لاہور سے بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ بانی PTI کی نااہلی 5 سال کے لیے ہوئی۔ ان کی نااہلی معطل یا قلعدم نہیں ہوئی۔ اخلاقی جرم میں سزا سنائی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل کیا گیا۔ شکایت کنندہ کے اعتراضات قانونی ہے۔ تحریری فیصلے کا متن، ریٹرننگ آفیسر کا تحریری فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہوں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک ایپلیٹ ٹربیونلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 12 جنوری ہوگی۔ امیدواروں کا انتخاب۔ نون لیگ نے الیکشن سے متعلق اہم مرحلہ عبور کر لیا۔ پارلیمانی بورڈ کی جانب سے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ مکمل۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ نے جمہوری مشق کو انجام دیا۔ تمام امیدواروں کی سفارشات اور تجاویز پر غور کیا گیا۔ نون لیگ واحد جماعت ہے جو مشاورت کے بڑے وسیع اور جامع عمل سے گزری۔ پارلیمانی بورڈ جلد حتمی فیصلوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ مریم اورنگزیب کا بیان۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلہ ہمارے سامنے ہو، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہونا چاہیے۔ جب آپ حلقے سے باہر کے لوگوں کو لائیں گے تو کاغذات مسترد ہی ہوں گے۔ انتخابات میں جدید پاکستان کی تعمیر کرنے والوں اور ترقی کو ریورس گیئر میں ڈالنے والوں میں مقابلہ ہے۔ ایک طرف 28 مئی اور دوسری طرف 9 مئی والے ہیں۔ الیکشن ٹویٹر اور فیس بک پر نہیں، گلیوں میں لڑا جائے گا۔ نون لیگ کو اتنی اکثریت ملی چاہیے کہ کسی بے ساکی کی ضرورت نہ پڑے۔ رہنما نون لیگ خواجہ صادفی کا خطاب۔ N127 میں بلہ تو نہیں آیا، بلاول آ گیا۔ آپ نے کون سا ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ اٹھ کر لاہور آ گئے ہو؟ کراچی میں کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟
لاہور کل بھی نواز شریف کا قلعہ تھا، آئندہ بھی رہے گا، عطا تارڑ کا مخالفین کو چیلنج۔ ایک شخص کی تاج پوشی کے لیے تمام قوانین اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا، چوروں کو لایا گیا، ملک سیاسی طور پر ڈوب رہا ہے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کو لندن جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا، لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میڈیا پر سنا کاغذات مسترد ہو گئے، ابھی تک RO نے کوئی کاپی نہیں دی، 2 قلم دوات کے ساتھ ہیں۔ عوامی مسلم لیگ N 56 اور 57 میں اتحادیوں کی حمایت سے کامیابی حاصل کریں گی، شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ الیکشن سے پہلے تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت اقتدار میں آئے گی، کسی جماعت کو ترجیح نہیں، لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی۔ الیکشن کمیشن پر صاف اور شفاف انتخابات کے لیے پریشر ڈالیں گے، ہم نے بھی جیلیں کاٹی، نااہل ہوئے، جس کا ذکر کبھی نہیں کیا، سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی پریس کانفرنس۔ مخالفین کو الیکشن میں بھاری اکثریت سے ہرائیں گے، ہم گالم گلوچ اور گنڈا گردی کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ الیکشن ہوتا ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، گردنوں سے سریا نکالنا آتا ہے، بدماشی اور گنڈا گردی ختم کریں۔ رہنما پیپلز پارٹی سید غنی کے مخالفین پر بار، بولے ہم نے کراچی کی خدمت کی ہے، الیکشن میں عوام ہمیں ہی جتوائیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر فیصلہ نہیں ہو سکا، معاملہ سلجھانے کے لیے دونوں جماعتوں کے اہم امیدواروں کا چند روز میں دوبارہ رابطہ ہوگا۔ NA 242 پر MQM کی جانب سے مصطفیٰ کمال جبکہ نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف نے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناح ہسپتال لاہور کی نئی ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا، کوشش کر رہے ہیں ایمرجنسی میں کوئی دعا شارٹ نہ ہو، صوبے کے تمام بڑے اسپتالوں کو بہتر بنائیں گے۔ جناح ہسپتال لاہور کی نئی عمارت میں تعمیراتی کام شروع ہو گیا، 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ مناوا میں بننے والا کینسر اسپتال عالمی معیار کا ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ہمراہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری بھی دی، ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعائیں۔ نون لیگ میں صرف MNA اور MPA کی عزت ہے، ورکرز کا کوئی مقام نہیں، میرا جتنا جینا مرنا تاندلیا والا کے ساتھ ہے، زندگی کی باقی سیاست لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کروں گا، میرے حلقے کا کوئی گاؤں ترقی سے محروم نہیں ہوگا، اہم لوگوں کی IPP میں شمولیت سے علاقے کی ترقی یقینی ہوگی۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہمایوں اختر خان کی نیوز کانفرنس۔ سال 2023 میں کئی نامور شخصیات شادی کے بندھن میں بندھ گئے، ماہرہ خان نے قریبی دوست سلیم کریم کو ہم سفر بنایا، اداکارہ اشنا شاہ نے گولفر حمزہ امین سے شادی کی، مدیحہ ایمان نے بھی بھارتی فلم میکر موجی بسر سے شادی کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے مداحوں تک پہنچائی۔ شاہین شاہ افریدی شاہد افریدی کی بیٹی انشا سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، فاطمہ بھٹو نے امریکی شہری گراہم بیرا سے شادی رچائی۔ حماس کا خون، اسرائیل کا ایک بار پھر غزہ پر کنٹرول کا منصوبہ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگی جنون کم نہ ہوا، جنگ کئی مہینے جاری رکھنے، غزہ پٹی اور مصر کے درمیانی علاقے پر قبضے کی خواہش کا اظہار، اپنے بیان میں کہا کہ آئندہ غزہ سے خطرہ نہ ہونے کو یقینی بنائیں گے، حماس کی طاقت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے، فی الحال غزہ پٹی سے فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد، گلگت بلتستان میں بھی جاڑے کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی، استور میں پارہ -13، گلگت میں -7 سینٹی گریڈ ریکارڈ، بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد، کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجات سے بھی کئی درجے نیچے چلا گیا، قلات میں پارہ -1، زیارت میں -3 ریکارڈ۔